اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے کلمہ توحید، کلمہ پاک لا الہ الا اللہ کی ترکیب ریکارڈ کی تھی اور یوٹیوب چینل پر اسے اپلوڈ کیا تھا۔ بہت سارے احباب نے اسے پسند بھی کیا۔ اہل علم احباب کی مختلف آراء بھی آئیں۔ ان آراء میں کچھ سوالات، کچھ اعتراضات، کچھ محبتیں بھی۔ سوالات اور اعتراضات جس وقت میں نے اسے ریکارڈ کیا تھا اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں تھے، خیالات میں تھے، اور انہیں میں نے حل بھی کیا تھا، اور جو ترکیب میں نے کی تھی بفضل اللہ تعالی اسے حل کر کے کیا تھا۔ یعنی میری ترکیب جو میں نے کی تھی وہ محل اعتراض ہے یا نہیں ہے، یہ اس ویڈیو کے آخر میں اللہ نے چاہا تو آپ کا حل ہو جائے گا، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ وجہ اعتراض کیا تھی؟ وجہ اعتراض یہ تھی کہ البشیر میں علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام النحو، انہوں نے کچھ لوگوں کی ترکیبوں کا رد کیا اور ان کے فن نحو کے جو کیا کہتے ہیں علمیت تھی اس کا چٹا بٹا کھولا، تو کچھ مقامات کو ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک مقام کلمہ طیبہ کی ترکیب کا تھا۔ علامہ غلام گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر اعتراض کیا۔ انہوں نے ترکیب کیا کی تھی؟ اس ترکیب میں انہوں نے اس اللہ کو بمانا غیر لیا تھا۔ اس اللہ کو بمانا غیر انہوں نے، علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کو غیر کے معنی میں لیں گے تو خرابی پیدا ہو جائے گی، غیر کے معنی میں لیں گے تو خرابی پیدا ہوگی، اس کو استثناء کے معنی میں لینا پڑے گا۔ اچھا، انہوں نے ترکیب کیا کی تھی؟ میں ترکیب لکھ دیتا ہوں۔ یہ لا نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم ہے، غیر مضاف ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ ملا کر مرکب اضافی، اور پھر یہ لا نفی جنس کی خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں پر اس ترجمے کا ترجمہ بنتا ہے، اس جملے کا ترجمہ بنتا ہے، کوئی معبود اللہ کا غیر نہیں ہے۔ کوئی معبود اللہ کا غیر نہیں ہے، یہ اس کلمہ پاک کا اس ترکیب کے مطابق ترجمہ بنتا ہے۔ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے، یہ لا نفی جنس کا ترجمہ ہے، پوری عبارت کا مضمون یہ بنتا ہے۔ اس پر اعتراض علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بالکل بجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے میں دو باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، اس کلمے میں غیروں کے وجود کی نفی اور وجود باری کی اس بات، دو چیزیں ہوں تو کلمہ توحید مکمل ہوتا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کے وجود کی نفی ہو اور وجود باری تعالیٰ کا اس بات ہو، یعنی اس جملے میں یہ دو مطلب نکلنے چاہیے۔ لیکن اس جملے میں کیا نکلا ہے؟ اس جملے میں نکلا یہ ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دوسرے خدا اللہ کا غیر نہیں ہے، یعنی خداؤں کے اللہ کے غیر ہونے کی صرف نفی کی گئی ہے۔ مقصد تھا غیروں کے وجود کی نفی، یہاں صرف غیریت کی نفی ہوئی ہے۔ بس اتنا اس ترکیب سے اس کلمے کا ترجمہ بنا ہے
کہ کوئی معبود اللہ کا غیر نہیں ہے، وہ ہے یا نہیں اس کی بحث نہیں کی گئی، یعنی غیریت کی نفی ہوئی ہے، وجود کی نفی نہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ اور بات ٹھیک بنتی ہے، یہاں غیریت کی نفی ہوئی ہے، وجود کی نفی نہیں ہوئی، حالانکہ مقصود اس کلمے کا وجود کی نفی کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ وجود کی نفی کرنا مقصود ہے، غیریت کی نفی کرنا مقصود نہیں۔ اور اس ترکیب سے یہ ترجمہ نکلتا ہے جس میں غیریت کی نفی ہوتی ہے، لہذا علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بجائے اعتراض فرمایا یہ اجماعاً کلمہ توحید ہے، اور آپ کی ترکیب سے جو ترجمہ نکلا اس سے توحید کا معنی نہیں بن رہا، لہذا یہ ترکیب باطل ہو جائے گی، اس کلمے کا وہ معنی لینا پڑے گا جس سے توحید باقی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس اللہ کو استثناء کا لیں۔ استثناء میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ما قبل میں اس بات ہے تو ما بعد میں نفی ہو جائے گی، ما قبل میں نفی ہے تو ما بعد میں اس بات ہو جائے گا۔ اب اگر اس اللہ کو غیر کا معنی سے نکالتے ہیں اور اللہ استثنائیہ لیتے ہیں، اب سادی سی عبارت میں پوری ترکیب نہیں کرتا لیکن ترجمہ یہ بنے گا کوئی معبود موجود نہیں، ما قبل میں نفی آئی ہے اور اللہ کے ما بعد میں اس بات آ جائے گا اللہ موجود ہے، کوئی معبود موجود نہیں مگر اللہ موجود ہے، غیروں کے وجود کی نفی اور اللہ کے وجود کا اس بات ہوا ہے، کلمہ توحید بن جائے گا۔ یہ علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اب میں آپ کو اپنی ترکیب کر کے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ لا نفی جنس ہے، الہ موصوف ہے، اللہ بمانا غیر ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے موصوف کی صفت ہیں، موصوف صفت مل کے اسم ہے، اور موجودن اس کی خبر ہے۔ یہ ترکیب میں نے کی تھی۔ یہ جملہ اسمیہ بنا، اس کا ترجمہ وہ نہیں بنتا جو ان کا بنا تھا، اس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں، یہ پورا مبتدا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں، یہ پورا لا کا اسم ہے، یہ صفت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر موصوف کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں، غیروں کے وجود کی نفی ہوئی ہے، اور سوا کے لفظ کا مضمون ہے وجود باری تعالیٰ کا اس بات ہوا ہے۔ جو مقصود علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کلمے کو استثناء کا قرار دے کر معنی لینے کا تھا، وہی مقصود اس ترکیب کا بھی تھا۔ جب مقاصد متفق ہو جائیں تو پھر عبارات کی توجیحات اور تعویلات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا اور علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقصد متفق ہوا ہے، اس مقصد میں اختلاف نہیں رہا، البتہ ان کی اور میری ترکیب میں جزوی اختلاف ضرور آیا ہے، لیکن مضمون عبارت مفہوم عبارت باقی رہے گا۔ میرے والی ترکیب توحید ثابت کرتی ہے، توحید کے دونوں پہلوؤں کو ثابت کرتی ہے، لہذا میرے والی اس ترکیب میں اگر اللہ بمانا غیر لیا جائے، اللہ بمانا غیر لیا جائے تو اس میں مذائقے کی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ جواب بہت سارے عقدے حل کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ
یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ فہم عبارت کے لیے صرف عبارتوں کو رٹا لگانا کافی نہیں ہوتا، اس عبارت کی پیچیدگیاں اور باریکیاں سمجھنا اور ان گتھیوں کو سلجھانا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کثیر مصنفین نے اس اللہ کو غیر کے معنی میں رکھا ہے، ہدایت النحو میں بھی یہی لکھا ہے، آپ کی نحو میر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، دیگر مقامات پر بھی کثیر کتابوں میں یہ ترکیب ہے۔ تو جب یہ ہے تو سب کو غلط قرار دینے کی بجائے، سب کا تسامح ثابت کرنے کی بجائے کہ ایسی صورت نکالنی چاہیے کہ جو علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والی ترکیب تو ٹھیک ہی ہے، لیکن ہدایت النحو اور نحو میر والوں کی ترکیب بھی ٹھیک ہے، ہم بھی انہی کے وہ کہتے ہیں تطفل میں آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں فہم درس عطا فرمائے، عبارات کا فہم نصیب فرمائے، شرح صدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔